الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نجم کے حوالے سے واقعہ معراج بیان ہوا، الفاظ کی تشریح کے ساتھ، آیات کی تشریح کے ساتھ۔ اس میں دو مکتبہ فکر کا جو فکر ہے وہ بھی بیان ہوا۔ جیسے ایک مکتبہ فکر فرماتے ہیں علماء خیر کہ یہ زیارت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور معراج شریف میں دوسرا گروہ جو ہے وہ فرماتے ہیں علماء خیر ان کے کہ یہ زیارت اللہ تعالیٰ کی تھی، بیچ میں جبرائیل امین جو ہیں وہ اس وقت نہیں تھے۔ تو بہرحال آیات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، دونوں گروہوں کا نقطہ نظر پیش کیا گیا۔ آئیے واقعہ معراج کو احادیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہم مدد لیتے ہیں۔ دو احادیث بیان کریں گے۔ اس حوالے سے امام مسلم اپنی صحیح میں ایک مفصل حدیث روایت فرماتے ہیں، اور وہ جو حصہ ہے جو ہمارے متعلقہ مضمون یعنی معراج شریف سے تعلق رکھتا ہے اس تک ہم محدود رہتے ہیں، چونکہ لمبی احادیث ہیں، بلکہ میں عربی بھی نہیں پڑھ رہا، اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر مجھے اور جبرائیل کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی، کون ہے؟ کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا، ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محمد الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ پس دروازہ کھلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہے۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، فقط مجھے لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند اور پھل مٹکوں کے برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے ڈھانپ لیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، میری طرف جو وحی فرمائی، اور مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں وہاں سے اتر کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، فرمائیے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجیے، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے۔ چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی، اے پروردگار، میری امت پر تخفیف فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دیں۔ چنانچہ میں بار بار اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، یہ تعداد میں تو 5 ہیں لیکن حقیقت میں 50 ہی ہیں۔ اپنے حبیب کی امت پر مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا، آپ کے امتیوں میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو میں اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اس پر عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا۔
کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے برائی کا کیا، اگر اس نے اس برائی کو کیا تو اس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کے لیے عرض کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کے جو لفظ ہیں، چند ایک لفظ اگر ان پہ غور کیا جائے تو معراج شریف کے واقعہ کو سمجھنا اور اس پر ایک پختہ یقین رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اوریج بنا، یہ جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، اس کے آگے جبرائیل کی حد پرواز ختم ہو گئی اور حضور علیہ السلام کو اکیلے لے جایا گیا، اس لیے ذوہبہ بی لکھا ہے، ذوہبہ بی، اس میں واحد متکلم ہے، اس کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ پھر فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ، اور اس کو کمپیئر کریں قرآن کی آیت سے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یکسانیت ہے، الیہ میری طرف، فَأَوْحَىٰ پس وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ما اوحا، اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان میں یکسانیت ہے اور محتاج بیان نہیں۔ وحی کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے، اور اس مقام پر وحی کی جا رہی ہے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام کی مجال نہیں۔ پھر فرضہ کا فاعل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو بارگاہ الہی میں واپس لوٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبرائیل کے پاس نہیں، اللہ کے پاس۔ معراج اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، جبرائیل امین سے نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ عزت و جلال میں شرف باریابی حاصل کرتا رہا۔ اب آپ کو جو ہے اس کی آیات جو ہیں معراج شریف والی وہ آپ تلاوت کریں، لیکن میں تلاوت کرتا ہوں۔ دنا فتدلی، قریب ہوئے اور پس قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب پس ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو چشم مصطفیٰ نے دیکھا دل نے اس کو نہ جھٹلایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً آپ نے اس کو دوبارہ بھی دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کلمات طیبات میں آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے حقیقت مزید آشکارا ہوتی جائے گی۔ البتہ 9ویں مرتبہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی تو صرف 5 ہی نمازیں معاف نہیں کی، بلکہ مزید کرم یہ فرمایا کہ اے حبیب، آپ کی امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے ثواب دوں گا 1 نیکی کا، اگر اس پہ عمل کر گیا تو 10 نیکیاں دوں گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا، لیکن اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، برائی کی نہیں تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ کتنا کرم فرمایا، اور جب گناہ کر بیٹھے گا تو فقط 1 گناہ لکھا جائے گا، نیکیاں 10 لکھی جائیں گی۔ قربان جائے انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نیاز مندیوں پر، اور قربان جائے انسان اس کے رب کریم کی بندہ نوازیوں پر۔ یہاں عزیزان گرامی قدر یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں 5 نمازیں ہی فرض کی جائیں گی، تو پھر پہلے 50 نماز فرض کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اس میں بھی اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بتانا مقصود ہے، یہ سارا لطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو تمہارے کندھوں پر یہ بھاری بوجھ لاد دیا جاتا۔ اس کے بعد جس چیز کی طرف توجہ آپ کی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لیے التجا کی
تو ایک بار ہی 45 نمازیں کیوں نہ معاف کر دی گئیں؟ اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، مسلمان کا مصطفیٰ علیہ السلام کا آنا جانا۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب کی ادا پسند آئی، محبوب جتنی دفعہ آتے جاتے رہے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا آپ کی پسند آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مجھ سے مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں، وہ بار بار دامنے طلب پھیلاتے جائیں میں ان کو بھرتا جاؤں، واللہ موتی وانا قاسم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ تعالیٰ عطا دینے والا بانٹنے والا میں ہوں، میرا مصطفیٰ پھر رحمتیں بانٹتا جائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، بار بار کے مانگنے اور بار بار کے دینے میں جو لذت ہے، جو سرور ہے، اس سے ہر کوئی شخص ویسے سچی بات ہے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ چلیں بات کر دی ہے، جو سمجھے اس کے لیے اتنا ہی مزہ ہے، جو نہ سمجھے اس کے لیے بھی مزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر حاضر ہونے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے، قربان جائیں آپ کے حیا پر بھی۔ میری امت ایسی نااہل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 بار بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کا فرض ہے حدیث کے اس آخری جملے کو کبھی فراموش نہ کریں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت اتنی نااہل ہے اور اتنی ناخوش شکر گزار ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کے لیے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔